اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اے میرے رب، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت نکال دے جسے تو پسند نہیں کرتا۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا۔ تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو اور تیرے نبی کو پسند ہے۔ مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، آمین۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا۔ یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے، گزر جائے گا۔ دلوں میں فرق پڑ جائے تو اتنا یاد رکھنا، تمام دلیلیں، منتیں اور فلسفے بیکار جاتے ہیں۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں، لہٰذا بے وقوف بنانے سے پرہیز کرو۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ سستے میں لوٹ لیتی ہے دنیا انہیں جن کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یا اللہ، میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو میرے دل کو مایوس کرتی ہے۔ دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کرے، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں، ذہنی فتور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ وقت ایک ایسی زمین ہے جس میں محنت کے بغیر کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک کوشش کی جائے تو یہ ضرور پھل دیتی ہے، بیکار چھوڑ دی جائے تو خاردار جھاڑیاں اگاتی ہے۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال نامہ اعمال کو گناہوں سے فل کر دیتا ہے۔ گفتگو بے وقوف کی بے وقوفی اور عقل مند کی عقل مندی کو ظاہر کرتی ہے۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیے۔ نمبر 1، اپنی غلطی تسلیم کرنا، اور نمبر 2، دوسروں کو معاف کر دینا۔ قبر اور قدر کبھی جیتے جی نہیں ملتے، مرتے ہی قبر تیار اور قدر لاجواب۔ ایسا بھی ایک ماسک بناؤ جس سے نہ حرام لقمہ اندر جا سکے اور نہ کوئی غلط بات باہر نکل سکے۔ پرندے چونٹی کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چونٹیاں انہیں کھاتی ہے۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ سوچ کیسی ہے، ایمان کیسا ہے، الفاظ بتا دیتے ہیں انسان کیسا ہے۔ جو اللہ یہاں تک لایا ہے وہ آگے بھی لے جائے گا۔ حقیقت ایسا زہر ہے جس کو پینے سے انسان مرتا نہیں ہے، بس وہ اس کے اندر کی ساری امیدیں چوس جاتا ہے۔ خوشگمان ہونا اچھا ہے بجائے بدگمان ہونے کے۔ والدین اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ نصیب۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے، آمین۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے۔ کامیابی چاہتے ہو، موقع دینے والوں کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ زندگی کی کچھ سمجھ تب آتی ہے جب آپ کو علم ہوتا ہے کہ آپ کا تو صرف استعمال کیا جا رہا تھا۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا
کسی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے۔ بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ ورنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیا کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ کالی رات میں دو کالے پہاڑوں کے درمیان ایک چونٹی رینگ رہی ہے۔ اس چونٹی کے رینگنے سے جو نشان پڑ رہے ہیں اللہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر نہ کرنے سے دل مرجھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے دل منور رہتا ہے۔ کثرت سے اللہ پاک کا ذکر اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں۔ جزاک اللہ۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تم سے طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دیں گے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ بس اسی ایک چکر کا نام زندگی ہے، نہ جانے ہم اس چکر میں کس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ لہٰذا آخرت کی تیاری کیجیے اور غفلت سے نکل آئیں۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے حقیقی تعلق کو سمجھ سکیں۔ آج کل لوگ اپنی تربیت اور بدتمیزی چھپانے کو بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ بے شک جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت پیدا کرو۔